سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز پروگرام زاد و طالبین کے سلسلہ خیر کے لیے حاضر ہوا ہے۔ سامعین عزیز احتشام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی رحمتیں بکھیرتے ہوئے رواں دواں ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا رحمت والا عشرہ پایا اور اس کے اندر رب کی رحمتیں حاصل کی، اور پھر اس طرح رمضان المبارک کا جو ہے مغفرت والا عشرہ جو دوسرا عشرہ ہے اس کے اندر بھی رب کی مغفرت حاصل کی، پھر اس طرح یہ تیسرا عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا یہ نجات والا عشرہ ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسی حدیث پاک سے جو ہے بیان فرمایا ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ نجات والا عشرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے لیلۃ القدر والی رات جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ کریم کی رحمت جو ہے بے بہا ہوتی ہے، اور اللہ کریم جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ گھڑیاں جو ہیں رمضان المبارک کی گھڑیاں، یہ خیر والی گھڑیاں ہیں۔ اس کے اندر ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اس کا ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ تو دعائے اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی ہر ساعت کا فیوز و برکات جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد احسن بلال صاحب کو کہ وہ اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ،
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ نے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد شاہد فرید صاحب کو کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں،
روک لیتی ہے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بریک کے بعد ہم حاضر ہوئے ہیں پروگرام کے اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ آج جو شخصیت ہمارے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی جلوہ گر ہیں، ان کا تعارف میں کچھ اس انداز کے اندر کروانا چاہوں گا۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن 5 طلباء کو ابتدائی طور پر تیار کیا اور ان کو منصب تدریس پر فائز کیا، انہی میں سے ایک شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ کریم نے بے بہا حکمتیں عطا فرمائیں اور بے بہا علم بھی عطا فرمایا اور حلم بھی عطا فرمایا۔ آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے شیخ الحدیث بھی تھے اور مفتی بھی تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو اتنی علم عطا فرمایا اور فقہ کے مسائل کے اندر گہرائی عطا فرمائی کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت آپ بھی ان سے جو ہے وہ فتویٰ کیا کرتے تھے۔ تو ان ہستی کے بعد جب تک آپ موجود رہے، حضور ضیاء الامت آپ سے جو ہے وہ فقہی مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جس ہستی کو منصب قضاء پر فائز کیا گیا، مسند افتاء پر فائز کیا گیا، وہ ہستی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد استاذ الکریم حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب مدد اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور، ہم آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے دارالافتاء کے صدر بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں، اور آپ ہمہ وقت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے، فقہی مسائل کے جو ہے رہنمائی کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو حضور، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دین کے طلباء کے لیے راہ نصیحت۔ اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دور طالب علمی میں کس طرح حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے اکتساب فیض کیا کرتے تھے؟ آپ کا دور طالب علمی کیسا تھا؟ وہ یادیں جو ہے شیئر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سب سے پہلے تو میں اس ٹرانسمیشن زاد الطالبین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور محترم ڈاکٹر صاحب کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام ترتیب دے رکھا ہے۔ آج جو مجھ سے آپ نے سوال دریافت کیا، اس کی وضاحت سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ ہستی
جس کو دنیا نباز عصر ضیاء الامت کے نام سے یاد کرتی ہے، سبحان اللہ، یہ سارا انہی کا فیضان ہے بے شک، جنہوں نے ابتدا میں انتہائی محنت شاقہ سے اور مشکل ترین حالات میں جو سب سے پہلی ٹیم تیار فرمائی، جی، اور پھر ہر دارالعلوم کے اندر ایک دارالافتاء ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، بے شک، کیونکہ شعبہ تحقیق کے بغیر کوئی مرکز کامیاب نہیں ہوتا۔ بے شک، تو حضرت ضیاء الامت کی یہ کرم نوازی تھی کہ باوجود کہ خود یہ سارا نظام سنبھال سکتے تھے، تقسیم کار فرمایا، بے شک، اور حضرت استاذ محترم قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منصب تفویض فرمایا کہ آپ منصب افتاء پہ آپ نے کام سر انجام دیا، اس پہ فائز ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ فیض آج تک جاری و ساری ہے۔ جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 1996 میں آپ کے کمرے میں حاضر ہوا تو آپ نے ایک ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے تھا، آپ کی مطالعہ کی ٹیبل پہ، تو آپ نے مجھ سے سوال فرمایا کہ یہاں دارالعلوم میں آپ کون سے پیریڈ پڑھا رہے ہیں؟ تو میں نے فقہ کے پیریڈ بیان کیے، کچھ اصول فقہ کے۔ آپ نے فرمایا آپ حدیث کا کوئی پیریڈ نہیں پڑھا رہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس وقت مجھ سے فرمایا کہ قاضی محمد ایوب صاحب کی جگہ بھی ہمیں آدمی چاہیے۔ تو ہم تو اس وقت اس راز کو نہ سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو ایک خصوصی بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس وقت جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے بعین ہی 2005 میں اسی منصب کو اس ناچیز کے کندھوں پہ ڈالا گیا، اور وہ ذمہ داریاں اٹھانے کا مجھے حکم ارشاد ہوا، اور وہی ترمذی شریف کا پیریڈ جو استاذ محترم پڑھاتے تھے وہ جانشین ضیاء الامت مدعا ذل العالی نے مجھے عنایت فرمائے۔ یہ ذمہ داریاں میں نے اس وقت سنبھالی۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ طالب علمی دور کیسا گزرا، تو میں تو آج اپنے شاگردوں سے یہ جملے کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کی نسبت زیادہ خوش قسمت تھے، سعادت مند تھے کہ ہمیں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا مربی و محسن عطا ہوا۔ پہلا سبق ہی ہم نے صرف اور نحو کا حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ آپ نے خود ہمارا انٹرویو لیا، اور اس میں ہمیں یہاں پھر داخلہ عطا ہوا۔ پہلی تقریر جو ناچیز نے یہاں لائبریری میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہم نے تو یوں سمجھا کہ یہ کوئی جنتوں سے آیا ہوا انسان ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہم نے تو بہت کم سنے تھے اور دیکھے تھے۔ وہ چہرے کی نورانیت، وہ متانت، وہ سنجیدگی، وہ گلفشانی، تو اخلاص، للہیت اور توجہ اللہ کا جو سبق آتے ہی آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم تو حیران ہو گئے۔ تو آپ کا آنے والے طلباء کو یہ خطاب ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے آپ کو بھیجا ہے کہ جاؤ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو عہدے مل جائیں گے، آپ پوسٹیں آپ کو عطا ہوں گی، آپ کوئی ڈی سی لگ جائیں گے، کوئی ایس پی لگ جائیں گے، کوئی اے سی ہو جائیں گے، آر ایم ہو جائیں گے۔ فرمایا جس نے آپ کو یہ تصور دے کر ادھر بھیجا ہے نا، اس نے آپ کو غلط تصور دیا ہے۔ تو میں آج ہی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قافلے میں آپ شریک ہو رہے ہیں، حضرت ضیاء الامت فرماتے تھے یہ قافلہ تو کسی اور جانب چلا ہے۔ ارشاد فرماتے یہ قافلہ تو مدینہ تو نبی کی طرف جا رہا ہے، اس میں اگر آپ نے شرکت کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ہو لیجئے، ورنہ ہم آپ کا بستر اٹھا کر آپ کو اڈے تک خود پہنچاتے ہیں۔ یہ جملے ہوا کرتے تھے۔ پہلے دن ہی نیت کا قبلہ درست فرما دیتے، اور آپ کا یہ جملہ ساری زندگی پہ محیط ہے، اور آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے مختلف پروگرامز میں
کہ اپنی نیت کا قبلہ درست کر لو، اپنی نیت رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ بنا لو، پھر دنیا میں جہاں بھی رہو انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوگے۔ آپ مثال دیتے تھے کہ قطب نما کی سوئی جہاں کہیں بھی گھماؤ قطبی تارے پہ قائم رہتی ہے۔ آپ فرماتے دنیا میں جہاں کہیں بھی پہنچو اپنی نیت کا قبلہ اور تمہاری نیت کی سوئی رضائے الہی پہ قائم اور دائم رہے۔ تو میں اس کے بارے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ تصوف کا نقطہ ابتدا اور نقطہ انتہا یہی ہے کہ رضائے الہی کے پیش نظر سب کام۔ اس لیے آپ فرماتے تھے، اور جس چیز نے آتے ہی گرویدہ کر لیا وہ آپ کا حسن خلق تھا، وہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تربیت تھا، آپ کا ذوق عبادت تھا، بچوں کے ساتھ شفقت و محبت تھی، اور وہ چہرے کی کشش تھی جس نے گرویدہ کر دیا تھا ان چیزوں نے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر جو دروس تھے، جو حفلہ جات میں آپ اکثر تشریف لاتے بزم ادب کی محفل میں اور طلباء کو پند و نصیحت فرماتے، ان کو اب جب دیکھتے ہیں یا ختم شریف ختم خواجگان کی محفل میں حاضر ہوتے تو بس ہمیں تو ان کی اس حسن کردار نے اور ان کے پیار نے ہمارے دلوں کو جیت لیا تھا۔ اسباق کی طرف ہماری توجہ اور پھر اپنے وقت کی قدردانی، نگاہ کی پاکیزگی کی تعلیم، یہ ساری وہ پند و نصیحت تھی آپ کی جس پہ عمل پیرا ہو کہ انشاءاللہ ہم تو اللہ کی برگاہ میں شکر گزار ہیں کہ مالک ایک سنہری دور تو نے ہمیں عطا فرمایا، جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ اور اتنے عالی شان اساتذہ عطا ہوئے، استاذ محترم قبلہ خان محمد خان نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاذ محترم جن سے بہت زیادہ میں نے اکتساب فیض کیا اور فقہ کے علوم اکثر آپ سے پڑھے، استاذنا المحترم قاضی محمد ایوب صاحب مفتی اعظم دارالعلوم حاضہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے استاذ محترم استاذ الادب حضرت علامہ عطا محمد ملک صاحب، آپ یہ ہمارے وہ سینئر ترین اساتذہ میں سے تھے۔ دیگر اساتذہ کرام کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے انتہائی شفقت اور محنت سے ہماری تربیت فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں ان کے پند و نصائح پہ ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضور، آپ جو ہے اپنا ابتدائی دور بیان فرمایا۔ حضور یہ ارشاد فرمایا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تربیت کس طرح تھا، وہ کس طرح اپنے بہت اچھا سوال کیا، کچھ تو میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو انداز تربیت میں نے آپ کو جو چیز بیان کی ہے، سب سے غالب عنصر اخلاص اور للہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی یہ ہمیں خیال تک نہیں آیا کہ ہم آپ کی ذات کے لیے کوئی کام کریں، یا اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہو، یا اپنی ناموری کے لیے کبھی کوئی ہمیں اس بارے میں تیاری دی ہو۔ حتیٰ کہ اگر جلوس میلاد النبی کے جلوس میں اگر آپ کے نام کا نعرہ بھی لگتا نا، اسیر گیسوئے مصطفیٰ، آپ روک دیتے، فرماتے میرے نام کا نعرہ نہ لگاؤ، الاسلام زندہ باد، فرماتے اسلام زندہ تو ہم سارے زندہ، اپنے نام کا نعرہ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ یہ اخلاص تھا للہیت، اس لیے فرماتے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ کریم نے میرے دل و دماغ میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ کرم شاہ ریا نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اپنے رب کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ ساری زندگی آپ کی زندگی کا نچوڑ اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو یہی ہے کہ وہاں اخلاص اور للہیت کا وہ پیکر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عجز و انکساری، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے مشن کے لیے مخلصانہ کاوشیں فرمانا اور طلبہ کی طرف پوری توجہ دینا۔ حالت یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے مجھے اپنے سگے بیٹوں اور دارالعلوم کے طلباء میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور ہم نے عملاً بھی دیکھا اتنا اپنے ماں باپ کے ہاں پیار نہیں پایا جو حضرت ضیاء الامت کے ہاں ہم نے پیار محسوس کیا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، گزارش یہ ہے کہ اگر ایسے مربی و موشن میدان میں اتریں
جو غیروں کے بچوں کو اپنے بچوں جیسا سمجھے اور پھر ان کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھیں، اور ہر وقت اس بات میں کوشاں ہوں کہ ان کا مستقبل سنور جائے، اور یہ جو پودے ہیں اگر یہ پروان چڑھیں گے تو یہی ثمر بار ہوں گے اور دنیا ان سے نفع حاصل کرے گی۔ بس آپ کی زندگی کا شب و روز یہ مقصود تھا، اور دارالعلوم حمدیہ غوثیہ آپ کی ترجیحات میں پہلے نمبر پہ تھا۔ آپ نے ساری زندگی اس پہ صرف کر دی، اور ہمارے لیے حفلہ جات میں ہر حفلے پہ تقریباً کوشش فرماتے آ کہ ہمیں ہفتہ وار اس یعنی چند و نشائے فرماتے، اسباق خود لیتے، اور بعض اوقات دیگر اساتذہ کے کمرہ جات میں جا کر اسباق طلباء سے سنا کرتے کہ ان کی صلاحیت کیسی ہے، یہ کہاں پہنچے ہیں، اور رات کو بھی بعض اوقات طلباء کے کمروں یا گیلریوں سے آپ گزرا کرتے تھے کہ آیا یہ مطالعہ میں مصروف ہیں یا نہیں ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں یا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت دیکھو، اس وقت آپ نے ایسے مشاغل کی طرح متوجہ نہیں ہونے دیا، اگرچہ آپ یہاں بچوں کو عصر کے بعد مختلف کھیلوں میں بھیجا کرتے تھے، بچے کھیلتے تھے، لیکن کرکٹ پہ پھر بھی آپ نے پابندی لگائی تھی، اور اس وقت فرمایا تھا کہ یہ ایسا ہجوم ہے جس نے قوم کے نوجوانوں کے اعضاء کو مزمحل کر دیا ہے، وقت کا ضیاع زیادہ ہو رہا ہے۔ فرماتے کہ یہ نہیں، یہ کام نہ کرو، لیکن دیگر جو کھیلیں تھیں ان میں جانے کی اجازت بھی تھی، اور آپ حکم ارشاد فرماتے تھے۔ عصر اور شام کے درمیان ارشاد فرماتے کہ ضرور کسی نہ کسی کھیل میں جایا کرو، کہ جیسے درانتی کے دندانے اگر کند پڑ جائیں اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اب یہ لوہار کے پاس گیا، ان کی اصلاح کروائی، میرا وقت ضائع ہوگا، تو فرمایا وہ آگے فصل نہیں کاٹ سکے گا، اس کا کام رک جائے گا۔ اگر ان کو تیز کروا لے گا تھوڑا سا وقت صرف کر کے تو آگے ڈبل کام کر لے گا۔ فرماتے تھوڑا سا ذہن کے دندانے ان کو تیز کرو، ان کو ریفریشمنٹ عطا کرو، پھر انشاءاللہ تمہارا صلاحیت سبق یاد کرنے کی بڑھ جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تربیت بیان فرما رہے تھے۔ میں کچھ خلاصہ اس کا یوں بیان کروں گا کہ حضور ضیاء الامت کا جو مشن تھا وہ رضا الہی تھا۔ فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کا مشن یہی تھا، اور دارالعلوم کے تاسیسی بورڈ میں سب سے پہلا کتبہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ حضور آج کے اس پرفتن دور کے اندر استاد اور شاگرد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اکثر حضرت ضیاء الامت مختلف حفلات میں اور پروگرامز میں اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ہماری توجہ کو اسی پہ مرکوز رکھتے جیسے پہلے میں نے بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ نگاہ کی پاکیزگی کی تاکید فرماتے، اور فرماتے کہ نگاہ ہے پاک تو دل بھی ہے پاک تیرا، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو۔ تو پھر اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا سوال کیا؟ استاد اور شاگرد کیا طے ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استاذ کی نگاہ پاکیزہ ہو، غیروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے۔ کیوں؟ اپنے بچوں کا باپ تو ہر کوئی ہوتا ہے، دوسروں کے بچوں کا باپ بننا بڑا مشکل ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھا، یہ آپ کا ترے امتیاز تھا۔ اور انداز تربیت جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سے زیادہ وقت کی طرف، وقت کی قدردانی کی طرف توجہ دلاتے، بلکہ ہمیں کلیات اقبال سے یہ سبقان پڑھایا تھا کہ الوقت سیف، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ وقت ایک تلوار ہے، گزر جاتا ہے۔ تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور ایک ارشاد فرماتے کہ طالب علم کو اپنے وقت کے بارے میں کنجوس ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ارشاد گرامی تھا، وقت کے بارے میں کنجوس ہونا چاہیے، اپنا وقت کسی کو نہ دے۔ تو یہ بنیاد تھی۔ پھر نگاہ کی پاکیزگی، پھر آپ ارشاد فرماتے کہ اسباق پڑھتے ہوئے 3 دفعہ سبق کی طرح متوجہ ہوا کرو، 1 دفعہ اس طرح رات کو پڑھ لو،
تیزی سے، دوسری دفعہ پن سے لے کر نشانیاں لگاؤ، تیسری دفعہ حاشیہ ان الفاظ کے بارے میں حاشیہ پڑھو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے۔ سویرے جب کلاس میں حاضر ہوو گے، استاد جب لیکچر دے گا تو سارا سبق آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور نماز، روزہ کی پابندی، شریعت کی پابندی، احکام شرع کی پابندی، سنت پیروی کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کی لا زوال وہ دولت، اور جس کا مظاہرہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ آپ کے آنسو برستے رہتے تھے ذکر مصطفیٰ کے وقت، نعت خوانی کے وقت۔ تو یہ ایک انسان کے قلب کی جلا کے لیے سارا طریقہ اختیار کیا گیا۔ جہاں ظاہری علوم پڑھائے جا رہے تھے وہاں باطنی تربیت بھی ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور ذکر کی محافل میں بھی ضرور کوشاں ہوتے۔ حضور، آج کے دور میں ایک طالب علم کو کون سی ایسی جو ہے وہ مہارتیں اپنانی چاہیے، وہ کس طرح جو ہے وہ کامیاب طالب علم بن سکتا ہے مستقبل کے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں طلباء کی؟ جی ہاں، طلباء کی ذمہ داری جیسے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اپنے وقت کی قدردانی ہے، دوسرا اپنی نگاہ کی پاکی، تیسرا اس دور میں موبائل کا استعمال حد سے بڑھ گیا ہے۔ اس نے وہ کرکٹ سے بھی بڑھ کر اعضاء کو مزمحل کر دیا ہے۔ اس بارے میں بھی طلباء کو ضرور میں نصیحت کروں گا کہ وہ اپنے وقت کی قدردانی کریں اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کی پابندی۔ جب تک انسان اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ارشاد پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش نہیں کرتا تو وہ اپنے سربراہ ادارہ کی بھی پھر بات نہیں مانتا، اپنے اساتذہ کی بات کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے ارشادات عالیہ کو سر فہرست رکھے، ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کوشاں ہو، پھر یہی جذبہ اس کو اپنے ادارے کے سربراہ کی باتوں کو تسلیم کرنے اور اپنے اساتذہ کی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی طرف بھی متوجہ کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اسباق کی تیاری کا انداز جو میں نے پہلے بیان کیا کہ رات کو صرف اگلا سبق ہی نہ دہرایا جائے بلکہ پچھلا سبق ہی نہ دہرایا جائے بلکہ اگلے سبق کے لیے بھی مطالعہ کر کے وہ کلاس میں حاضر ہو، وہ بچہ شائننگ ہوگا۔ دوسروں کو پڑھایا کرے، تو جو دوسروں کو سمجھانے اور پڑھانے پہ لگے رہتے ہیں وہ خود کتابوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی سفید چادر کو کبھی داغدار ہونے نہ دے۔ حضرت علامت فرماتے تھے اپنی جو ہے نا کردار کی سفید چادر کو داغدار نہ ہونے دو، اللہ کریم علمی کمزوری بھی دور فرما دے گا۔ اور ساتھ کچھ وقت روزانہ ذکر اذکار کے لیے بھی نکالا کرے تاکہ قلب کی تطہیر ہو، جلائے قلبی نصیب ہو، اور وہ باطنی فجوزات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے، کیونکہ فقط علم ظاہر کافی نہیں، کیونکہ جب تک دل پاک نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہوگی۔ تو شاعر نے کہا نہ در کنز و ہدایہ نہ تواں دید خدارا، کتاب دل بین کے کتاب بے عظیم نیست۔ حضور، اس طرح یہ تو ہو گیا طلباء کی ذمہ داریاں، پھر اس طرح جو طالب علم ادھر سے پڑھ کر فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے، اپنے فضلاء کے لیے یہی گزارش ہے کہ حضرت علامت رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ ہم نے آپ کو چلنا سکھایا ہے، اب اس میں مہارت پیدا کرنا اور گوئے سبقت حاصل کرنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو چلنا سکھا دیا گیا، اب دوڑنے کی انہوں نے صلاحیت خود پیدا کرنی ہے، تو ماحول کے اندر ان کے اندر وہ انتہائی غور اور تدبر سے غور و فکر کرنے کے بعد مرض کی تشخیص کریں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں کون سے مسائل درپیش ہیں، کیا بیماری ہے، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں سے گھل مل کر رہیں، ان ہو جائیں لوگوں میں، پھر جب لوگوں میں ان ہوں گے تو لوگوں کی توجہات ان کی طرف ہوں گی۔ جیسے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایسی ہستیوں کو ان کے مرشد خانوں کی طرف سے یہی آرڈر ہوا کہ جا کے وہاں ایک دکان بنا لیں۔ ایک مرشد نے اپنے مرید کو بھیجا وہاں جا کے دکان بنا لو، لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح طریقے پہ کرو، لین دین درست رکھو۔ جب لوگ آپ کو سچا
سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کے قائل ہوں گے، پھر ان کو دین کی تبلیغ کرو۔ تو جب تک انسان کا لین دین اور کردار درست نہیں ہوگا، وہ لاکھ سر لگاتا رہے، اشعار پڑھتا رہے، قرآن حدیث بیان کرتا رہے، لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ پہلے وہ کہتے ہیں نا، گفتار کا علامہ کہتے ہیں، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اپنا کردار پیش کرے گا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوگا، مصائب و آلام۔ حضرت ہمارے مسلم ہینڈز کے جو چیئرمین ہیں سید لخت حسنین شاہ صاحب، ایک دن میری ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ فرما رہے تھے کہ اپنے عزیز طلباء سے یہی کہا کرو، ہمارے بچوں کو انہوں نے پیغام دیا، فرماتے تھے کہ آپ معاشرے میں ان ہو جاؤ، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کے معاملات میں شیئر کرو، تو لوگ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طرح تم اپنے دین کا پیغام ان تک پہنچانے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاملات کو درست رکھنا ہے، کرپشن سے دور رہنا ہے، اپنی ذمہ داری مکمل طور پہ نبھانا ہے، اور اس میں بھی پھر وہی کہ ذکر کی محافل کا قیام اور وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے علمی مواد تیار کر کے لوگوں کے سامنے انسان جایا کرے۔ حضرت ضیاء الحمد فرماتے تھے، آپ اگر کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں نا، تو 500 آدمی اگر آپ کے سامعین ہیں، آپ یہ نہ سمجھے میں نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ صرف کیا، فرمایا آپ نے قوم کے 500 گھنٹے صرف کیے ہیں۔ تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا کہ آپ نے ان کو کیا کچھ دیا ہے، چاند اشعار سنا کے آ گئے ہو، یا کوئی پیغام خدا و پیغام مصطفیٰ بھی ان تک پہنچایا ہے، اس سے انہوں نے کوئی نفع بھی اٹھایا ہے۔ تو میں تو ریسرچ کی طرف، چونکہ میرا دارالفتاح سے تعلق ہے، اکثر میں عزیزان ارجمند کو کہتا رہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں ہر طالب علم یہ ارادہ کر لے میں کم از کم 1 کتابچہ لکھوں گا، کم از کم، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کی طرف متوجہ۔ جو حضرات فوج میں ملازمین ہیں، سکولوں میں مختلف پوسٹوں پہ پہنچے ہیں، دیگر ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو مدرسے میں پڑھا نہیں رہے تو ہماری ذمہ داریاں ختم ہے، وہاں بیٹھ کر بھی وہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، لائبریری آدمی کے جیب میں ہوتی ہے، تو لہٰذا موبائل کنسلٹ اس اعتبار سے کر کے ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ اور میں تو ہر ادارے اور ہر شاخ میں ایک ریسرچ سینٹر اور ایک دارالافتاء کا قائل ہوں کہ وہاں چند لوگ ایسے بیٹھے ہوں، بلکہ میں نے بہت سارے بزرگوں سے یہ باتیں کی ہیں کہ ہمیں ریسرچ سینٹرز کا قیام ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ نت نئے مسائل عالمی لیول پر، ملکی لیول پر، ان کے جواب تیار کرنے کے لیے ہمیں ہر جگہ ٹیمیں تیار کرنی چاہیے۔ یہ فرد واحد کا کام نہیں، ٹیموں کی شکل میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کرے گا مختلف جن حضرات سے میں نے گفتگو کی ہے وہ اس طرح متوجہ ہوں گے۔ ماشاءاللہ، آپ جو ہے طلباء کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی عملی زندگی میں معاونت کے حوالے سے جو ہے بیان فرما رہے تھے۔ تو حضور، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سادات کرام اور علماء کے درمیان یہ جو تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح جو ہے وہ معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں میرے سامعین کو جو ہے آگاہی فرمائیں۔ یہ ایک انتہائی درد انگیز کہانی ہے، بے شک۔ تو جدھر بھی دیکھتے ہیں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں پہلے تو یہ دعا ہے، میرے مالک کرم فرما۔ آمین۔ میں مدینہ شریف حاضر ہوا تو 3 دفعہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی مزار اقدس پہ حاضری دی اور التجا کی کہ ہمارے ملک کے اوپر بھی نظر عنایت ہونی چاہیے، کرم نوازی فرمائیے۔ ملک کے حالات شدید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ عالمی لیول پر تقسیم ہوتی جا رہی ہے اہل سنت والجماعت۔ اس بارے میں میری گزارش تو یہ ہے کہ جو پیغام اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں دیا ہے، اس میں پہلے نمبر پہ توحید ہے۔ بے شک۔ توحید پہ کامل یقین، اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، یہ ذہن نشین کرانا چاہیے لوگوں کو۔ پھر رسولوں کی رسالت اور نبوت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام کی ناموس اور عظمت پہ پہرا دینے کا ایک جذبہ طبیعت میں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمیں ہیں
کہ آپ سے تعلق رکھنے والی ہر ذات کی قدردانی ضروری ہے۔ بے شک۔ حضور کے صحابہ کا ادب کرنا لازم اور ضروری، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کو سلامی دینا ہم پہ لازم اور ضروری، ان کے آداب کا لحاظ رکھنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ اور کیونکہ دیکھو نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سادات کرام کی عظمت اور شان کو اجاگر کرتے ہوئے بڑے اچھے اچھے جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور ساتھ حضور کے پیارے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے بارے میں بھی بڑی اعلیٰ تعلیمات عطا کی ہیں۔ تو جو پیغام مصطفیٰ تھا اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تو علماء کرام سادات کی قدر کریں، سادات کرام علماء کی قدر کریں، حضور کے صحابہ کرام کا ادب و احترام بجا لائیں، تو اس طرح یہ تناؤ اور انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں حضور سید عالم کی آل اطہار کا تذکرہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور کی آل کی تطہیر، ان کو ایک تحفظ عطا ہوا، اور آل میں حضور کی اہل بیت، حضرت حضور کی گھر والیاں ازواج مطہرات امہات المومنین، اور ان کے ساتھ وہ چادر تطہیر کی شخصیات پنجتن پاک جنہیں بولا جاتا ہے، تو ان تمام شخصیات کا احترام ضروری ہے۔ اور بلکہ حضرت سیدہ خاتون جنت کی جملہ آل اولاد ان کا ادب احترام ضروری ہے، کیوں کہ انہیں جنت کی سرداریاں عطا ہوئیں۔ میرے کریم نے محبوب نے فرمایا کہ ان فاطمہ بنت محمد سیدۃ نساء العالمین وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ادھر حضور نے یہ بھی فرمایا، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ دوسری طرف اپنے صحابہ کو بھی تحفظ عطا فرمایا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میرے بعد انہیں ٹارگٹ نہ بنا لینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اب مبلغین علماء کرام جو داعی اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس آیت کا مطالعہ اور اس پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے کہ رب کی مرضی یہ ہے کہ حکمت، دانائی اور حسن موعظت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ گالی گلوچ، بد زبانی اور تندروئی، تلخ مزاجی، یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں عطا کرتی، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کا نام لے کر تان و تشنیع شروع کرتا ہے، رزلٹ یہ ہے کہ وہ سچا ہو یا جھوٹا وہ بھی واپسی وہی جواب دیتا ہے، وہی اسی کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اعلان کر دیا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ذہن نشین رہنا چاہیے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم ان کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دیا کرو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا آج جو ماحول میں تناؤ ہے، انتشار ہے، فساد ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نام لے لے کر ایک دوسرے پہ تیر و تفنگ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان پہ اوپر تیر و تفنگ کی بارشیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ دوسرا آدمی بھی اسی قسم کا سلوک کرتا ہے، وہ بھی ایسے ہی فکر کس دیا کرتا ہے، تو ماحول بگڑ جاتا ہے۔ تو حسن موعظت کے ساتھ دلائل کی قوت سے اپنا موقف بیان کرنا چاہیے، اور رد بھی کرنا ہو تو دلائل کے ساتھ دوسرے کے موقف کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرتی زندگی میں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں من الکبائر شتم الرجل والدہ، اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ عرض کی گئی کون اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نام
यसुब्बु अबर रजुल फ़यसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्महु फ़यसुब्बु उम्महु, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। एक आदमी दूसरे के बाप को गाली देता है, वो उसके बाप को गाली देता है, ये उसकी माँ को गाली देता है, वो इसकी माँ को गाली देता है। तो कोई अपने माँ बाप को गाली दिलवाने का सबब ये बना कि उसे छेड़ा तो उसने भी इसको छेड़ा। तो इसलिए मुनासिब अंदाज में दलाइल की कुव्वत से लोगों के सामने अपना मौक़िफ़ रखो, इंशाअल्लाह ज़रूर इस्लाह होगी। बहुत सारे पढ़े लिखे संजीदा लोग संजीदा गुफ्तगू को पसंद करते हैं, तो बरसरे मिंबर बाद औक़ात ऐसे फ़िक्रे कस दिए जाते हैं जो मिंबर को शाया शान नहीं होते। तो इसलिए मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ग़ुलामी रखने वाले लोगों की खिदमत में मेरी यही गुजारिश है कि वो अपना अंदाज़ तख़ातुब मुनासिब कर लें। आज गुस्ताखाना इबारात पे बड़ी बातें होती हैं, तो मैं एक मेयार और फार्मूला पेश करता हूँ कि जिस किसी इबारत पे कोई एतराज़ कर रहा है कि फ़लाँ शख्सियत ने अंबिया के बारे में, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, औलिया के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में जुमला सही इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको समझने के लिए कि आया ये जुमला गलत है या सही है, सबसे पहले तो उस शख्सियत को मानने वाले आदमियों को उस जुमले में अल्लाह करीम, उसके नबियों का और औलिया के अस्मा को निकाल कर उसी शख्सियत के नाम को रख के वो फ़िक्रा लोगों के सामने और उस शख्सियत के अकीदतमंदों के सामने रखना चाहिए कि क्या ये जुमला इस शख्सियत के बारे में या इसके मुर्शिद या इसके मुक्तदा के बारे में दुरुस्त है कि नहीं। अगर तो उसके मानने वाले समझें कि इस शख्सियत के बारे में ये जुमला बरसरे मिंबर कहना, इश्तिहारात पे छापना मुनासिब नहीं, तो फिर ख्याल कीजिए वो जुमला अल्लाह के प्यारे नबियों के बारे में भी नहीं बोला जाना चाहिए, औलिया के बारे में भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये परखने का एक मेयार होगा, घर बैठे भी आदमी को पता चल जाएगा कि ये जुमले दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये इबारत गुस्ताखाना हैं या नहीं है। आया उसी इबारत में नबी और रसूल का नाम निकाल कर, औलिया का नाम निकाल कर उसी लिखने वाली शख्सियत का नाम रख दे या उसके मुक्तदा पेशवा का नाम रख दें, तो क्या उसके मानने वालों को ये चीज़ अच्छी लगती है या नहीं, तो खुद ब खुद तसल्ली हो जाएगी, समझ में ये बात आ जाएगी। तो इस मेयार को अपना के भी बहुत सारी चीज़ों को दूर किया जा सकता है। आखिरी गुजारिश ये है कि तोलबा की खिदमत में भी यही अर्ज़ है कि अपने वक्त की कदर करते हुए, निगाहों को पाक रखते हुए, ज़ुबान को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से तर रखते हुए अपने दिलो दिमाग में जिला पैदा करने की कोशिश कीजिए और अपने किरदार के ज़रिए लोगों को गर्विदा करने की ज़रूरत है। और फिर कुरान और हदीस की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी होंगे, यकीनन हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने फरमाया था कि जहाँ जाओगे कसरत से हासिदीन पैदा होंगे, बहुत बड़े हासिद और हसद करने वाले पैदा होंगे, जलने वाले पैदा होंगे, लेकिन आप फरमाते थे अल्लाह ताला कदरदानों की भी कमी नहीं देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कदरदानों की भी कमी नहीं रहने देगा, कदरदान भी पैदा फरमा देगा। इसलिए हुक्म खुदाबंदी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरका बनियों में तकसीम न हो, वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कुरान और हदीस के पैगाम को अपना कर उन्हीं तालीमात के पेश नज़र इंसान, उनको पेश नज़र रखते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी के अय्याम बसर करे। इस जहान में भी कामयाब होगा, इंशाअल्लाह अगले जहान में भी वो कामयाब व कामरान होगा। बारे दिगर आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए इस दारुल को, इसके बानी हज़रत ज़ियाउल उम्मत पी की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ये दारुल हमेशा सलामत रहे और जानशीन ज़ियाउल उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो हज़रत ज़ियाउल उम्मत के मिशन को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ ले जाने में कोशां रहें। हज़रत डॉक्टर अबुल हसन शाह साहब मुद्दाजिल्लाहुल आली, आप जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को भी बराबर फरमाए। अल्लाह करीम हमारे असातिज़ा पे करम फरमाए और हमारे तमाम दोस्तों और तोलबा को हज़रत ज़ियाउल उम्मत के इस मिशन को, प्यारे महबूब के इस मिशन को परवान चढ़ाने में मसरूफ़ रखे और कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम। माशाअल्लाह हुज़ूर आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ के साथ हमारे माशरे में पेश आने वाले मसाइल के बारे में जो है रहनुमाई फरमाई है। दुआ अल्लाह करीम उस्तादुल करीम का साया हमारे सरों पर क़ायम व दायम रखे और हमारे इस गुलशन को, गुलशन करम को हमेशा आबाद व शाद फरमाए। वस्सलाम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین